بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 86 صفحہ نمبر 659 کے باب ما یقال عند الغضب سے شروع کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ پہلے پڑھے گئے اسباق کو پوری توجہ اور کاوش کے ساتھ سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے ہر امتحان میں قبولیت اور کامیابیاں اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ کتاب سے باقاعدہ اب عبادت شروع کرتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى، جزا اللہ عنا محمد کما وآلہ۔ باب ما یقال عند الغضب۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلى أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب، فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ رضي الله تعالى عنه يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی علیہ السلام کے پاس آپس میں گالی گلوچ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے ایک آدمی کو بہت شدید غصہ آیا، حتیٰ یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا، حتیٰ خیل ان انفہ یتمزع، یہاں تک مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس کی ناک پھٹ جائے گی اس کے غصے کی شدت کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اس کو کہہ دے تو اس سے وہ چیز چلی جائے جسے وہ غصے کی وجہ سے محسوس کر رہا ہے، یعنی اس سے دور ہو جائے جو اپنے اندر وہ غصہ پا رہا ہے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کلمہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حکم دینے لگے، اس بندے کو اس کا حکم دینے لگے، یأمر و ابا و ماحکا، لیکن اس آدمی نے انکار کر دیا اور لڑنے لگا، وجعل یزداد غضبا، اور اس کا غصہ مزید زیادہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان ہے اس کو غصہ آ سکتا ہے، تو غصہ آنا کمال کی بات نہیں ہے، غصے کو پی لینا، برداشت کر لینا، یہ زیادہ کمال کی بات ہے۔ یہ دو گھونٹ اللہ کو محبوب ہیں، ان میں سے ایک ہے غصے کا گھونٹ پی لینا۔ تو اس وقت ہمیں یہ پڑھنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے مزید اور بھی علاج آ رہا ہے، اس کو بھی آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ عن سلیمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استبى رجلان عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجعل احدهما تجر عیناه وظنه اوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال رجل هل ترى بي من جنون، أو كما قال عليه السلام۔ حضرت سلیمان بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس گالی گلوچ کی، تو ان میں سے ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئی، تجر احدهما جو عینہ وطن فخو اوداجو، اور اس کی رگیں پھول گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اس کلمے کو کہہ لے تو اس سے وہ چیز چلی جائے جسے وہ پا رہا ہے، یعنی وہ غصہ چلا جائے جس کو اپنے اندر پا رہا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سالمی نے کہا حل ترا بھی من جنون، کہ اعوذ باللہ، تو وہ اس آدمی نے کہا کہ کیا آپ مجھے جنون ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے جنون ہے؟
یعنی میں کوئی پاگل نہیں ہوں۔ تو یہ دوسرا علاج بتا دیا، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا چاہیے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا اذا غضب احدکم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع او كما قال علیہ السلام۔ یہاں پر غصے کی حالت میں غصے کو ٹھنڈا کرنے کا تیسرا نبوی علاج، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، پھر اگر غصہ اس سے چلا جائے تو بہتر، ورنہ لیٹ جائے۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھنے کی حالت میں غصہ کم نہیں ہوا تو لیٹ جائے، سنت کی نیت سے۔ سنت کا اپنا اثر ہے، اس نیت سے انشاءاللہ یہ عمل کرے گا تو اللہ اس کو سنت پر چلنے کا اجر و ثواب بھی دیں گے، اور ساتھ یہ ہے کہ موقع پر اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا ذر رضی اللہ عنہ بهذا الحدیث قال ابو داود هذا اصح الحدیثین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آگے وہی حدیث پر بھی ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ دونوں حدیثوں میں یہ حدیث زیادہ صحیح ہے، پہلے والی اور یہ، ان میں سے یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ حدثنا ابو وائل القاص قال دخلنا على عروة بن محمد السعدي رضي الله عنهما فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ فقال حدثني أبي عن جدي أتي عتيقة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء وإذا غضب أحدكم فليتوضأ او كما قال علیہ السلام۔ یہ چوتھا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ ابو وائل قاص کہتے ہیں کہ ہم عروہ بن محمد بن سعدی کے پاس گئے تو فکلمہ رجل، ایک آدمی نے ہم سے گفتگو کی تو ان کو غصہ آ گیا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے وضو کیا، پھر فرمایا کہ میرے والد نے مجھے حدیث بیان کی، میرے دادا سے عطیہ سے روایت کرتے ہوئے، میرے دادا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ، آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے تو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تو یہ چوتھا نبوی علاج بتا گیا۔ پہلا تھا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، دوسرا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تیسرا تھا کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو پھر بھی غصہ نہیں ہوا تو لیٹ جائیں، تو چوتھا یہ بتا دیا کہ پھر وضو کر لیں، کیونکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو پانی بجھاتا ہے، تو یہاں غصہ آگ ہے، آگ سے مشابہ ہے، اس لیے جب یہاں پانی ڈالیں گے یعنی اعضاء وضو کو دھویا جائے گا تو غصہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور غصے کی حالت میں ہونے والے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ باب فی العفو والتجاوز، تو اس معاف کرنا اور تجاوز کے بارے میں یہ باب ہے۔ پہلے والے جو باب ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا غضب کی حقیقت اور علاج، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح میں کے دل میں ایک مادہ رکھا ہے، اس سے دل میں خون جوش مارتا ہے، اور جسم کے رگوں تک یہ جو اس کا جوش ہے یہ اثر کرتا ہے، سرایت کرتا ہے، تو جس کا اثر رگوں کے پھولنے، چہرے کی سرخی، زردی اور بات میں ترشی سے ظاہر ہوتا ہے، اس کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے غصہ اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنی مال، جان، عزت اور دین اور ایمان کی حفاظت اور دفاع کر سکے، غصہ کا استعمال اور صحیح موقع محل کیا ہے؟ غصہ انعام کا سبب بھی ہے، انتقام کا سبب بھی ہے۔ ایک آدمی غصہ کی وجہ سے رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی لعنت اور پکڑ کا مستحق ہو جاتا ہے۔
اگر آدمی غصہ کو جہاد فی سبیل اللہ میں کفار کے خلاف استعمال کر لے تو یہ سبب رحمت ہے۔ اگر ظلم و زیادتی، چھینا جھپٹی، دوسروں کی حق تلفی، اظہار آسانی اور شیطانی اعمال میں اس کو خرچ کر دے تو وہ پکڑ کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو غصے کی 3 حالتیں ہیں، ایک افراط، ایک تفریط، ایک اعتدال۔ پہلی دونوں حالتیں تو مذموم ہیں، آخری مطلوب اور محمود ہے۔ تو یہ جو بتا دیا کہ اس کی یہ قوت غضبیہ غصے کی حالت کو اعتدال اور قابو میں لانے کے لیے عبادت اور مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں جو ہے وہ بتایا ہے، آدمی کی تعریف کی ہے کہ غصہ دیر سے آئے جلدی جائے، یہ آدمی سب سے بہترین ہے۔ اور بعض لوگ نادانی کی وجہ سے اظہار غصہ اور منہ پھاڑ کر چلانے کو شجاعت اور بہادری اور دلیری سمجھتے ہیں مردانگی، حالانکہ یہ تو حماقت ہے۔ شجاعت شہادت کی طرف لے جاتی ہے، شجاعت سعادت اور شہادت کی طرف لے جاتی ہے، اور غصہ تو فوراً نار میں سے ہے، قرآن نار میں سے، تو اس لیے آگے آ رہا ہے۔ رگیں پھول گئی، کیا مطلب؟ یعنی اتنا غصہ ہوا کہ رگیں پھول گئی اور یوں لگا ابھی پھٹ جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور رفق نرمی وہ رحمان کی طرف سے ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگی جائے۔ تعوذ پڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور قرآن کریم میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی شیطان تمہارے اوپر حملہ آور ہو تو اللہ کی پناہ مانگا کرو، اللہ سے پناہ مانگو۔ تو شیطانی حملے کا انداز، شیطان کے حملے 2 طریقے سے، ایک حالت اطمینان میں دل میں وسوسہ ڈال دینا، اور دوسرا حالت غصہ میں دماغ میں فطور ڈال دینا۔ تو غصے کا رحمانی علاج بتایا گیا نا آیات اور احادیث میں، غصے پر قابو کر لینے کی فضیلت اور زیادہ غصہ ہونے کی مذمت بیان ہوئی۔ اہل اللہ، صالحین، عادل حاکموں کے واقعات پڑھنے اور سنیں، اور تعوذ اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا ذکر کیا جائے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے صبح شام 10 دفعہ کم۔ موجودہ حالت یعنی غصہ اگر قیام کی حالت میں آئے تو بیٹھ جائیں، بیٹھنے کی حالت میں آئے تو لیٹ جائیں۔ تو پانی پی لیں، وضو کر لیں، یہ سارے علاج ہیں، نبوی علاج۔ اللہ کے غضب اور قہریت کا دل میں تصور لائیں کہ میں کیا، میری غصے کی حیثیت بھی کیا، اللہ کے غصہ اگر آ گیا تو پھر کیسے بچیں گے اس سے۔ تو غصہ کی دعا یہ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی، اللہم رب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن۔ یہ غصے کی دعا نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ اس دعا کو ہمیں یاد کر کے عمل کی نیت سے یاد کرنا چاہیے، جب کبھی ایسا موقع ہے تو یہ دعا بار بار مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم رب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن۔ تو چنانچہ ارشاد وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم بدلہ لو تو اتنا لو جتنا لے سکتے ہو، اور جتنا تمہیں ستایا گیا ہے کہیں زیادتی نہ ہو جائے بدلہ لینے میں، زیادہ معاف کرنا بہتر ہے۔ بدلہ لینے میں کہیں زیادتی ہو جائے اور پکڑ کا مجرم بن جائے، پکڑ کا سبب، لہذا صبر کرو۔ صابرین کے لیے بہترین اجر ہے۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ صفات آہستہ آہستہ ہمیں سیکھتے سیکھتے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اچھے لوگ غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، محسنین کہا گیا ان کو، ان سے اللہ محبت کرتے ہیں۔
ہم نے محسنین کی صف میں شامل ہونا ہے، اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کر کے غصے کو برداشت کر لینا، اور اس وقت جو حکم ہے عمل کرنے کا وہ کرنا ہے ان اعمال میں سے، اور دوسرا اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ اس کو نہیں پتہ جس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، دل میں کہہ دیا یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اس کی تکلیف پر صبر کیا، اس کی باتوں پر صبر کیا، اس کی لڑائی پر صبر کیا، تیرے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ محسنین میں شامل ہوگا، اور محسنین سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ چھٹی حدیث میں فَلْيَلْتَجِئْ، بیٹھنے لیٹنے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ بیٹھا ہوا کھڑے ہونے والے کی بنسبت گرفت میں کمزور ہوتا ہے، لیٹا ہوا بیٹھے ہوئے کی نسبت پکڑنے میں کمزور ہوتا ہے۔ یہی مقصود ہے کہ غصے میں ایسا ہاتھ نہ اٹھائے جس پر بعد میں ندامت، اور بالخصوص غصے میں زبان کو قابو رکھنا چاہیے، دائیں بائیں ہو جائے، اور دل میں یہ سوچے جب غصہ آئے کہ کہیں میری اپنی غصہ کی وجہ سے آخرت خراب نہ ہو جائے، دنیا کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو جو بھی فیصلہ کرنا ہے پہلے سوچو اس کا نفع اور نقصان، پھر فیصلہ کرو۔ اب جتنی دیر نفع نقصان ہم سوچیں گے اتنی دیر انشاءاللہ غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور یہ عمل کریں گے، پہلے عمل کریں گے، پھر سوچیں گے کہ میں نے کیا بدلہ لینا ہے، بدلہ لینے میں کہیں زیادتی نہ ہو جائے مجھ سے، کس اندازے سے لوں، پھر اتنی دیر انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے۔ فَلْيَتَوَضَّأْ، تو یہاں اگرچہ پہلے باوضو ہو پھر بھی وضو کرے، کیونکہ یہ تو غصے کی وجہ سے وضو کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، غصے کے بعد پھر بھی وضو کر لے، اس کے لیے تبرید ہے، اس سے مقصود تبرید ہے تطہیر بھلے پہلے سے موجود ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت جو ہے نا اس کے تحت یہ واقعہ لکھا، آیت نمبر 134 کے ضمن میں، کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، اور ان کی جو کنیز باندھی تھی ان پر وہ پانی ڈال رہی تھی، اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹا اور ان کے سر پر گرا، جس سے وہ زخمی ہوئے اور نشان بڑھ گیا۔ اس پر جب انہوں نے نظر اٹھائی تو اس نے پڑھا، باندھی نے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اس زمانے کی باندیاں ہمارے پڑھے لکھوں سے زیادہ بہتر، ہم نام کے مسلمان وہ عمل کے مسلمان۔ باندھی نے فوراً پڑھا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے لیے غصہ پی لیا۔ پھر اس نے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ پھر اس نے پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو انہوں نے کہا أَنْتِ حُرَّةٌ لِلَّهِ، تو اللہ کے لیے آزاد ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، میرا احسان یہ ہے کہ تو آزاد ہے اللہ کے لیے، کام جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے۔ کیا مطلب اللہ کے لیے؟ کہ میرے جسم کے ظاہری باطنی اعضاء سے جو عمل نکلے، جو حرکت ہو، سرزد ہو، وہ ہونی اللہ کے لیے چاہیے، کہ اس عمل سے اللہ راضی ہونا چاہیے، بندہ کوئی راضی ہو یا نہ ہو، مقصود یہ ہو میرا رب اس عمل سے راضی ہونا چاہیے، اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے، اللہ کو پسند آئے گا تو قبول ہوگا، قبول ہوگا تو راضی ہو جائیں گے۔ اس کی ہمیں ہر وقت فکر ہو، لوگوں کو دیکھنے کے دکھانے کے بجائے، تعریفیں سننے کے بجائے، تنقید سے متاثر ہونے کے بجائے ہمیں ہر وقت یہ فکر ہو کہ میرے آنکھ، میرے کان، میری زبان، میرے ہاتھ پاؤں، دل دماغ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اللہ کو پسند ہی نہ ہو۔ تو دیکھیں کیسے صاحب علم اور بعمل تھے، باندھی کہتی گئی، سنتے اور عمل کرتے گئے۔ تو اس کا ہمارا آج کا باب ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ ہمیں ان احادیث کو صحیح شعور کے ساتھ اور فضائل کے استحضار اور کامیابیاں ملنے والے یقین کے ساتھ ان کو سیکھنے کی ہمت اور توفیق دے، کہ اگر ان احادیث کے ذریعے ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارا بول چال، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، لین دین کا معاملہ، اپنے چھوٹوں بڑوں کے ساتھ زندگی گزارنا، امیر غریب کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ہمارا اگر بدل گیا دنیا سے آخرت کی طرف، بے دینی سے دینداری کی طرف، جہالت سے علم نبوت کی طرف، تو پھر ہمارے پڑھنے پڑھانے کا فائدہ ہے۔ اس کی ہر وقت فکر ہو کہ کیسے ان علوم کے ذریعے اللہ میری زندگی کو بدل دے، میں انسان بن جاؤں، مجھے ہدایت مل جائے، میری اصلاح تربیت ہو جائے، اور اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابیات ازواج مطہرات والی ظاہری باطنی صفات اور قبولیت اور عافیت اور استقامت نصیب ہو۔ یہ نیت ہو ہر وقت شروع۔
اگلا باب ہے باب فی العفو والتجاوز، عفو و درگزر، معاف کرنے اور انتقام نہ لینے کے بارے میں یہ باب شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی بڑا زبردست عام باب ہے۔ اس باب کو پوری توجہ سے سیکھ کر سمجھ کر، صرف امتحان نہیں، اگلے 2 پیپر ذہن میں رکھنے، قبر کا پیپر، میدان محشر کا پیپر، 4 سوال وہاں، 3 قبر میں، اس کو ذہن میں رکھ کے تیاری کرنی ہے اس باب میں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اسما فإن كان اسما كان ابعد الناس منه وما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمت اللہ فینتقم للہ الا ان تنتهك حرمت اللہ تعالی فینتقم للہ بها۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 کاموں میں جب بھی اختیار دیا گیا، نبی علیہ السلام کو 2 کاموں میں جب بھی اختیار کیا گیا کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، جو پسند کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان تر کام کو منتخب کیا، اختیار کیا، لیکن شرط کیا تھی؟ جب تک کہ وہ آسان کام گناہ نہ ہو، اور اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ ابعد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور رہتے، اور نبی علیہ السلام انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے انتقام نہیں لیا لنفسہ ہی، اپنی ذات کی خاطر، الا ان تنتہک، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہو تو آپ علیہ السلام اس صورت میں اللہ کے لیے اس سے بدلہ لیتے تھے، حرمت کو پامال کرنے والے سے بدلہ لیتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امراتا قط۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی خادم یا عورت یعنی بیویوں کو نہیں مارا، نہ کسی خادم کو نہ کسی عورت کو کبھی مارا آپ علیہ السلام نے۔ یہ خوبی اگر اس سے پہلے ہم اپنے اندر نہیں پیدا کر سکے، آج سے ہم نیت و عزم کریں کہ یہ ایک سنت بھی زندہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کی پٹائی کرنے سے بچنا، مارنے سے بچنا، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ پڑھنے کے زمانے میں، سیکھنے کے زمانے میں ان چیزوں پر انسان فکر مندی کے ساتھ سیکھ لیتے کہ میرے تاکہ اخلاق اور اعمال ظاہر باطن ٹھیک ہو جائے تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو عمل کرنا بھی فوراً شروع کر دے تو عمل کرنا ساری زندگی آسان۔ اور نیت یہ ہو کہ میں نے شروع میں نیت کر کے یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے پیارے نبی کی مبارک حدیث کو سیکھ رہی ہوں تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والا ایمان، یقین، علم، عمل، اخلاص، اخلاق اور ظاہری باطنی صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں۔ عن عبد اللہ یعنی بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ تعالی خذ العفو قال امر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاخذ العفو من اخلاق الناس وکما قال علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے فرمان معاف کرنے کو اختیار کرو، اس کی تفسیر کے سلسلے میں روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں حکم دیا گیا نبی علیہ السلام کو کہ وہ لوگوں کے اخلاق میں سے عفو کو کیا کریں، عفو یعنی معاف کرنے کو اختیار کریں۔ تو اس باب میں ایک تو یہ ہم نے پڑھا کہ منتقم رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے کبھی انتقام نہیں لیا اپنی ذات کے لیے، یعنی کسی پر ظلم کرنا تو دور کی بات، پوری زندگی آپ علیہ السلام نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، کہ کتنی تکالیف پہنچائے گی اور غیروں کی طرف سے تکالیف۔ اللہ کا امر، نبی علیہ السلام کا عمل یہی ہے کہ بدلہ نہ دیا جائے، جو حدیث میں ہم نے پڑھا۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں، نا حدیث کو سنیں، بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، بار بار غور کریں کہ میرا عمل ایسا ہی ہے جیسے نبی علیہ السلام نے عمل کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی، قول، فعل، عادت، عبادت، طور طریقے سب ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ، اور اس کی عملی پریکٹیکل صحابہ کی زندگی ہے کہ جو کام نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا کیا یا کسی کو کرتے دیکھ کر منع نہیں کیا، صحابہ نے عملی طور پر اس کو کیسے کیا۔ صحابہ کی زندگی نبی کی زندگی کی عملی نمونہ ہے، پریکٹیکل ہے۔
تو ہمیں جائزہ کرنا چاہیے کہ کہاں کتنی اتباع ہو رہی ہے۔ موقع پر ہم مسلمانی کو بھول جاتے ہیں، مسلمان کو بھی بھول جاتے ہیں، مسلمانی کو بھی بھول جاتے ہیں، دعویٰ ہے مسلمانی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے عقبہ بن ابی معیط اور عبداللہ بن خطل کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مرض وفات میں آپ علیہ السلام نے جن حضرات نے دوائی ڈالی تھی ان کو دوائی ڈالنے کا حکم دیا، یہ انتقام ہے۔ تو یہ جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات کے لیے انتقام لینا اور حکم دینا نہیں تھا۔ ان دو سوالوں میں ان دونوں یعنی عقبہ بن ابی معیط اور عبداللہ بن خطل نے اللہ کے احکامات کو پامال کیا تھا، اس لیے ان دونوں کو قتل کا حکم دیا، اپنی ذات کی وجہ سے حکم نہیں دیا۔ دوسرا یہ تھا کہ ابن خطل جو تھا وہ تو مرتد ہو گیا تھا، تو یہ انتقام بھی لنفس ہی نہیں تھا، للہ عز و جل تھا۔ اور دوسرا دوائی ڈالنے والوں کو کی تعدیب کے لیے دوائی پلانے کا حکم دیا، یعنی ان کو سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے کہ نبی کو ایذا دینے پر تم اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، اس پکڑ سے بچانے کے لیے یہ سکھایا۔ نبی علیہ السلام نے بدلہ لینے کے طور پر نہیں بلکہ اچھا بدلہ دینے کے طور پر۔ لوگوں نے پتھروں سے لہو کیا، آپ علیہ السلام نے ہدایت کی، دعا سے نوازا۔ انہوں نے ظلم کیا، نبی علیہ السلام نے حلم اور بربادی کو اپنایا اور حسن معاشرت کا حکم دیا۔ اگلا جو باب ہے ہمارا وہ ہے فی حسن العشرت، حسن معاشرت کا بیان اس باب میں ہو رہا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خبر پہنچتی کسی آدمی کے بارے میں کسی بری بات کی، کوئی بری بات پہنچ، تو آپ علیہ السلام یوں نہیں فرماتے تھے فلاں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسے ایسے کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسے ایسے کہتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ اثر صفرۃ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو امرتم هذا ان يغسل هذا عنه۔ قال ابو داود رحمه الله تعالى سلم ليس هو علوا یا کان یبصر، لیس هو علویا کان یبصر فی النجوم وشاہد عند عدی بن ارطاد على رؤیت الہلال فلم یجوز شہادتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول پاک علیہ السلام کے پاس آیا، اس پر زردی کا نشان تھا، علیہ اصل صفرۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسے آدمی کے آمنا سامنا ہوتے تھے جس کے چہرے پر کوئی ایسی چیز ہوتی، آپ علیہ السلام کو جسے آپ نقصان فرماتے۔ جب وہ آدمی نکلا تو آپ علیہ السلام فرمایا کاش تم لوگ اسے کہہ دیتے کہ وہ اسے اپنے منہ سے اپنے سے دھو لے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلم علوی نہیں تھا، سلم علوی نہیں تھا، علوی نہیں تھا، علوی سلم۔ قال ابو داود سلم لیس هو علویا، سلم علوی نہیں تھا، کانا یبصر فی النجوم، وہ کیا کرتا تھا، وہ ستارے دیکھا کرتا تھا۔ وشاہدہ، اور اس نے عدی بن ارطاد کے بعد چاند دیکھنے کی گواہی دی تو عدی بن ارطاد نے اس کی گواہی قبول نہیں کی، اس کی گواہی قبول نہیں کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رفعها جميعا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن غر کریم، کہ مومن آدمی جو ہوتا ہے بھولا بالا اور شریف ہوتا ہے، والفاجر خب لئیم،
اور فاجر آدمی فسادی اور کمینہ ہوتا ہے، گھٹیا ہوتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة ثم قال ائذنوا له فلما دخل الآن له القول ألان له القول فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه وتركه الناس لاتقاء فحشه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے خاندان کا بڑا لڑکا یا برا آدمی ہے، برا لڑکا یا برا آدمی ہے، برا لڑکا یا برا آدمی ہے۔ پھر فرمایا اسے اجازت دے دو۔ جب وہ اندر آ گیا تو آپ نے اس سے نرمی سے گفتگو کی، الان لہ القول۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول جب آپ نے نرم گفتگو کی، آپ نے نرم گفتگو کی، حالانکہ آپ اس کے متعلق ایسی ایسی باتیں فرما چکے تھے۔ فرمایا لوگوں میں سب سے برا وہ اللہ کے نزدیک وہ آدمی قیامت کے دن ہوگا جسے چھوڑ دیا لوگوں نے اس کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے، اس کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے اسے چھوڑ دیا لوگوں نے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فی هذه القصة قالت فقالت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشة ان من شرار الناس الذي يكرمون اتقاء ألسنتهم، کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمایا اپنے کنبے کا برا شخص ہے۔ جب وہ اندر آیا تو رسول پاک علیہ السلام نے اس سے اشادہ دلی سے ملے اور اس سے گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول جب اس نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ کنبے کا برا شخص ہے۔ جب وہ آیا تو آپ اس سے اشادہ دلی سے ملے، اشادہ دلی سے ملے۔ فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ کو فوج گو اور منہ پھٹ پھٹ آدمی پسند نہیں ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ فی هذه القصہ قالت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ من شرار الناس الذي يكرمون اتقاء ألسنتهم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہی واقعہ، کہتی ہیں آپ علیہ السلام نے یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ لوگوں میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جن کا احترام کیا جائے ان کی زبانوں سے بچنے کے لیے، ان کی زبانوں سے بچنے کے لیے ان کا احترام کیا جائے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأيت رجلا التقم اذن النبی صلی اللہ علیہ اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینحى رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحى رأسه وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کسی ایسے آدمی کو میں نے نہیں دیکھا جس نے رسول پاک علیہ السلام کے کان مبارک پر منہ رکھا ہو تو آپ علیہ السلام نے اپنا سر ہٹا لیا ہو، یہاں تک کہ خود وہی آدمی منہ نہ ہٹا لے۔ اور
میں نے ایسا کوئی بھی آدمی نہیں دیکھا جس نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا ہو تو آپ علیہ السلام نے اسے ہاتھ چھڑا لیا ہو، یہاں تک کہ خود ہی وہ آپ کا ہاتھ مبارک چھوڑ دے، خود ہی آپ کا ہاتھ مبارک چھوڑ دے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بئس أخو العشيرة فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة فلما خرج قلت يا رسول الله لما استأذن قلت البئس أخو العشيرة فلما دخل انبسط إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش۔ اس حدیث کا ترجمہ تو بھول کر پہلے بھی کر دیا ہے، لیکن اب اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کنبے کا برا آدمی ہے۔ جب وہ اندر آ گیا تو آپ علیہ السلام اس سے کشادہ دلی سے ملے تو رسول اور اس سے گفتگو کی۔ جب وہ چلا گیا فلما خرج، عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول لما استاذن، جب اس نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کنبے کا برا آدمی ہے۔ جب وہ داخل ہو گیا یعنی آ گیا تو آپ علیہ السلام اس سے کشادہ دلی سے ملے، تو خوش دلی سے ملے، وسعت قلبی سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ کو فحش گو اور منہ پھٹ آدمی پسند نہیں ہے، فحش گو اور منہ پھٹ آدمی پسند نہیں ہے۔ اگلا اب یہ جو باب ہے کتاب الادب کے ابتدائی ابواب ہیں، ان میں اجتماعی آداب کا ذکر ہے۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرت بھی دین کا ایک اہم حصہ اور ضروری چیز ہے کہ آدمی کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، میل جول، چلنا پھرنا با اخلاق اور مہذب ہو، کسی کو تکلیف نہ دے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ سے، اور نہ دھوکہ کھائے، اور اگر کسی کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آ ہی جائے تو بھی اسے رسوا نہ کرے اور حسن تدبیر سے سمجھا دیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر پوچھنے والے قیدیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ سولی پر کون لٹکے گا، نجات کون پائے گا، لیکن جو ہے وہ دل شکنی نہیں کی، یوسف علیہ السلام نے ان کی دل شکنی نہیں کی، دل شکنی نہیں کی، بلکہ مطلق فرمایا کہ میرے قید کے ساتھیوں دو میں سے ایک سولی چڑھا دیا جائے گا اور دوسرا رہائی پائے گا۔ تو دوسری حدیث ہے لیسا ہوا علویًا، اس سے سلم علوی کی توضیح ہے، معروف ہے۔ علوی وہ کہلاتے ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، وہ لوگ علوی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں اس حدیث میں علویًا سے یہ مراد نہیں ہے کہ علوی، بلکہ علو بلندی اور ستاروں کی طرف بار بار دیکھنے کی وجہ سے علوی یعنی بلندی کی طرف، اونچائی کی طرف دیکھنے والا کہلایا، نہ کہ نسب کی وجہ سے، یہاں نسب کی وجہ سے نہیں ہے۔ تیسری حدیث میں آیا تھا المومن غر کریم، کہ مومن تو خوش مزاج، خوش اخلاق اور کریمت تباہ ہونے کی وجہ سے شر اور برائیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اعمال، اذکار اور اوراد وظائف میں مشغول رہتا ہے۔ یہ سادگی ہے، نادانی نہیں۔ اس کے برعکس فاسق فاجر آدمی وہ تو دیکھتا ہے، پھرتا ہے کہ کھیل تماشا کہاں ہے، کہاں کس طرح شرارت ہوتی ہے، کہاں میرا داؤ لگ سکتا ہے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ خباثت اور کمینگی اور گھٹیا ہونے کی نشانی ہے۔ چوتھی حدیث میں تھا ناراجل استاذن، تو یہ عیینہ بن محسن فزاری تھا، اس کو احمق مطاع کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی مدارات اور تعریف فرمائی تھا کہ اس کی قوم اسلام قبول کر لے، کیونکہ یہ قوم کا سردار تھا۔ اور قاعدہ کیا ہے، الناس علی دین ملوکہم، کہ اپنے بڑوں کے دین پر ہوتے ہیں لوگ، تو اس لیے جو ہے نبی علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ خاطر مدارت کی۔ اور فلبئس ابن العشیرہ، قبیلے کا برا آدمی، کہ سردار ہو کر بھی ایسا کام کرے، اس لیے فرمایا
اور یہی نہ اس وقت تک پورا اسلام میں نہیں آیا تھا، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتا تھا، اور یہی ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ضعیف الایمان ہی رہا زندگی میں، آخر مرتد ہو گیا، بعد میں ابوبکر سے ان کے سامنے قید ہو کر آیا۔ وہی ہوا جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ مغیبات اور پیشن گوئی میں سے ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہو گیا۔ تو کسی کے عیب کو ذکر کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے، اور غیبت حرام ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کا عیب ذکر کیا، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ غیبت کے مباح ہونے کی صورتیں آگے ذکر ہوں گی، تو یہ بھی انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ لوگ اس کے شر سے بچ سکیں، شر سے بچنے کے لیے ایسا کرنا ٹھیک ہے، ورنہ حسن ظن میں تو کوئی ڈسا جاتا ہے کہ یہ تو حضور علیہ السلام کے پاس بھی آتا جاتا ہے، لوگ اچھا گمان کرتے ہیں، اس کے شر سے نہ بچ سکتے۔ تو کسی کے شر اور فتنہ سے اور اس کے ضرر دھوکے سے بچانے کے لیے ایسا کرنا، ایسا نقص اس کا کمی ذکر کرنا، یہ درست ہے۔ یہ کیا ہے؟ درست ہے۔ اعلان لہ القول، نبی علیہ السلام نے اس سے نرم بات کی، مدارت کی، اسے پتہ چلا کہ کافر فاسق مہمان کی بھی مدارات اور خاطر تواضع جائز ہے۔ بعض اوقات دینی مسئلات کی وجہ سے یہ خاطر مدارت مستحب ہو جاتی ہے، لیکن کافر فاسق کی تعریف کرنا، گن گانا، اس کی چپلوسی کرنا، اس کی تعریف کے لیے بڑا مبالغہ رائی کرنا، اس کی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ شریعت اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کر سکتے ہیں۔ ثم علنت لہ القول، عائشہ نے کہا کہ جب آپ نے پہلے تو بئس العشیرہ کہا، پھر اچھا معاملہ کیا اس کے ساتھ، ان میں کیا ہے؟ اب بیک وقت نرمی، اس کی وجہ اگلی حدیث میں ہے کہ لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے یہ انداز اپنایا تھا۔ دوسرا انداز اس کی ترغیب کے لیے، بات کو نرم کرنا۔ پہلا جو فرمایا لفظ کہ بئس العشیرہ، یہ فلبئس ابن العشیرہ، یہ لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے، اور دوسرا اس کے لیے نرم انداز اختیار کیا تاکہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے، اسلام کی رغبت پیدا ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں وہاں مقصود تھی۔ اگلا جو باب ہے ہمارا وہ ہے باب فی الحیا، حیا کے بارے میں یہ باب ہے۔ یہ باب انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ علم و عمل و برکت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو عمل میں لانے کی ہمت، توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے، اور عمل کے لیے شرط ہے طالب الصادق لا یحرم، سچا اپنی اصلاح کی، تربیت کی، عمل کی طلب رکھنے والا وہ محروم نہیں ہوتا، اللہ اس کو نوازتے ہیں، علم سے بھی، عمل سے بھی، اخلاق سے بھی، معاملات سے بھی، اعمال سے بھی، عبادات سے بھی، ایمان سے بھی، یقین سے بھی۔ تو ہم ہر سبق کے علم نیت بھی ہو، روزانہ اللہ سے صلاۃ الحج پڑھ کے مانگنا بھی ہو کہ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والی ظاہری باطنی صفات، ایمان، یقین، علم، عمل، اخلاص، اخلاق میرے اندر اور تمام مسلمانوں کے اندر پیدا فرما دے، جیسے تو چاہتا ہے، جس سے تو راضی ہو جائے دنیا آخرت میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔